بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 31۔ فلا صدق ولا صلی۔ ترجمہ: اتنی فہمائش کے باوجود نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ ابو جہل جو منکرین نبوت اور منکرین قیامت کا سربراہ اور نمائندہ تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے ہم مسلک جو ان عیوب میں اس کے برابر کے شریک ہیں، ان کے کردار پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا نہ اس نے قرآن کی تصدیق کی اور نہ اس نے پروردگار کے حضور کبھی نماز ادا کی، بلکہ ان کا یہ ہر روز کا معمول بن گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے کفار کی طرح اس مجلس میں آ بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، پھر بڑے حقارت آمیز انداز سے منہ موڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو خیال کر رہے تھے کہ بڑی حکیمانہ باتیں ہوں گی، یہاں آ کر وقت ہی برباد کیا، سوائے من گھڑت قصوں کے ان کے کلام میں اور کیا رکھا ہے، چلو چلیں وقت ضائع نہ کریں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 32۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ ترجمہ: بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیر لیا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 33۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى۔ ترجمہ: پھر گیا گھر کی طرف نخرے کرتا ہوا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ وہاں سے بڑبڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور گھر روانہ ہوتا ہے، لیکن اس کی رفتار عام قسم کی رفتار نہیں ہوتی، اس میں غرور ہے، بے پرواہی ہے، بے نیازی ہے۔ غرور تو اس بات پر کہ اس نے آج محفل میں خوب باتیں کی، ان کے کلام کے خوب بخیے ادھیڑے، عبارت آرائی کا اثر جو سامعین کو مسحور کر رہا تھا اس کو توڑ کر رکھ دیا، اور بے پرواہی اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کی دال نہیں گلے گی۔ چند روز تک اگر یہ ان کی محفل میں حاضر ہوتا رہا تو کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آئے گا، ان کی محفل سونی ہو جائے گی۔ التمتی یعنی تمتی کا معنی ہے غرور سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر چلنا۔ ایسی چال غرور اور بے نیازی دونوں پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ التمتی المتیتا سے ماخوذ ہے، اور المتیتا حوض کی تہ میں بچے ہوئے گدلے پانی کو کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 34۔ اولا لک فاولا۔ ترجمہ: تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 35۔ ثم اولا لک فاولا۔ ترجمہ: پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر۔ علماء لغت کہتے ہیں کہ اس میں دھمکی اور تہدید ہے، یعنی تیری مہلت کی مدت ختم ہونے والی ہے، تیری بربادی کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ ثعلب نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ تو ہلاکت کے قریب آ گیا۔ اسمعی کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو تو ناپسند کرتا تھا وہ اب تیرے قریب آ گئی ہے، اب تو اس سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ قتادہ سے منقول ہے کہ ابو جہل ایک روز بڑی متکبرانہ چال چلتا آ رہا تھا، فخر دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو جھنجھوڑا اور پھر فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ وہ بدبخت کہنے لگا کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، آپ اور آپ کا رب میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنے لوگ آباد ہیں میں ان سب سے زیادہ معزز ہوں۔ جب بدر کا دن آیا تو وہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا لا یعبد اللہ بعد هذا اليوم ابدا، آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہرگز پرستش نہیں کی جائے گی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمائی تھی، وہ قتل کر دیا گیا اور عزت و سرداری سب خاک میں مل گئی۔ علامہ قرطبی نے اس کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ تو اس عذاب کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ علامہ ابن کثیر نے خوب نکتہ آفرینی کی ہے، فرماتے ہیں یعنی تو جو اپنے خالق اور اپنے پروردگار کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تیرے لیے یہی چال موزوں ہے، تجھے یوں فخر و غرور سے
ڈھلک ڈھلک کر چلنا ہی زیب دیتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 36۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ ترجمہ: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے مہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ وہ اونٹ جو کسی چرواہے کے بغیر ہی چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اسے ایبل سدا کہتے ہیں۔ علامہ ابن منظور نے سدا کا معنی لکھا ہے، یعنی ایسی چیز جس کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، نہ اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے اور نہ اس کو کسی چیز سے منع کیا جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، اسے گوناگوں صلاحیتیں بخشیں، اس کو بالکل نظر انداز کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ اگر یہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ انسان کو مہمل اور بیکار سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے گا، اس کی رہنمائی کے لیے دنیا میں اسے کوئی ضابطۂ حیات نہیں دیا جائے گا اور نہ قبروں سے اٹھا کر انہیں بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ سخت نادان ہیں۔ انسان جیسی عظیم المرتبت مخلوق کو حکمت خداوندی کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ علامہ ابن کثیر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو دنیا میں مہمل چھوڑ دیا جائے، نہ اسے کسی چیز کا حکم کیا جائے اور نہ اسے کسی چیز سے روکا جائے۔ اسی طرح اسے قبر میں بھی مہمل نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس دنیا میں اسے بعض احکام بجا لانے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور بعض امور سے اسے روکا بھی گیا ہے، اور قیامت کے دن اسے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر بھی کیا جائے گا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 37۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ ترجمہ: کیا وہ ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 38۔ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ۔ ترجمہ: پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضاء درست کیے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 37 اور 38 کی تفسیر۔ النطفۃ یعنی پانی کا قطرہ۔ پہلے قیامت کے قیام کی حکمت کی طرف توجہ دلائی گئی، اب اس کے وقوع کو ناممکن کہنے والوں کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ کائنات کی دوسری حیران کن چیزوں کو تم رہنے دو، ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو۔ یہ عقدہ خود بخود کھل جائے گا کہ جو قادر مطلق ایک قطرہ آب سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ وہ بوند جو رحم مادر میں ٹپکی، اسی سے تمہارا یہ قد رانا، چاند سا مکھڑا، یہ گلاب کو شرمانے والے رخسار، یہ غزالی آنکھیں، یہ عقل و خرد، ظاہری اور باطنی حواس کی پیچیدہ مشینری، یہ مضبوط ٹانگیں، یہ لمبے لمبے ہاتھ، یہ چوڑا چکلا سینہ، سب اسی سے بنے ہیں۔ تم طاقتور خوردبینوں سے اس کا تجزیہ کرو، کیا تمہیں ان متنوع اعضاء اور گوناگوں قوتوں کا کہیں سراغ ملتا ہے جو ذات مقدس اس بوند میں یہ گلکاریاں کر سکتی ہے؟ اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا بالکل آسان ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 39۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ ترجمہ: پھر اس سے دو قسمیں بنائیں، مرد اور عورت۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 40۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ ترجمہ: کیا وہ اتنی قدرت والا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے؟ سورہ قیامہ آیت نمبر 39 اور 40 کی تفسیر۔ ذرا غور کرو، تاریک رحم میں ایک بوند ٹپکی، پھر اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد انسانی تخلیق جن پیچیدہ مرحلوں سے گزری، جو اعضاء اس میں پیدا ہوئے، ان میں جو نزاکتیں ملحوظ رکھی گئیں، پھر انسان کو کامل الاعضاء بنا کر اس تاریک کوٹھڑی سے نکالا اور اس رزم گاہ حیات میں کھڑا کر دیا۔ پھر کسی میں باپ بننے کی اور کسی میں ماں بننے کی صلاحیتیں رکھ دیں۔ وہ قوتیں جو قدرت کے غیر مرئی ہاتھوں نے اس بچے میں ودیت کی تھیں، وہ اس دنیا میں آ کر پروان چڑھنے لگیں، اور انسان اپنی پہم کوششوں کے باعث
آج چاند کی سطح پر اپنی فتح مندی کے پرچم گاڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا شاہکار خود حضرت انسان ہے، کیا اتنی قدرت والا خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو از سر نو زندہ کر دے؟ سبحانک اللہم بلا، اے اللہ تو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ الہی ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دے، الہی ہمارے سینوں میں اپنے ذکر کی شمع روشن کر دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وصلی وسلم وبارک علی شمس الضحی بدر الدجا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ و آلہ الکرماء و اصحابہ الاتقیاء ومن احبہ واتبعہ الی یوم الثناء۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ قیامہ مکمل ہوئی۔